اگر کوئی انسان اپنے اندر علم رکھتا ہے جی تو کوئی آدمی کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے، اس کو ذاتی طور پر سمجھاتا ہے بلا اسٹیج پر چڑھے ہوئے، جی 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 تو کیا وہ بھی برادر ہوگا یا صرف وہ مسائل کو بس جی آگاہی؟ بہترین سوال ہے آپ کا کہ دینی مسئلہ جو بھی بیان کرے وہ بردر کی کیٹیگری میں آ جائے گا کیا؟ جی ہاں دیکھیں شریعت کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں جی اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جی بالکل. اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کا تعلق سے اس کے پاس علم ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چاہے اپنا نام بھی لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے تو یہ صرف طلبہ علم اور علماء سے نہیں ہوں گے، تمام لوگوں سے سوالات ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر دعوت کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا. یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں، باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں. ان میں تیسری چیز جو اللہ نے بیان کی وتواصوا بالحق، یہ حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، وصیت کرنا، اس سے مراد ہے دعوت و تبلیغ. تو دعوت و تبلیغ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، اگر نہ کرے تو عند اللہ وہ کیا ہوگا؟ مسئول ہوگا، مؤاخذہ ہوگا اس کا. لیکن اس سے مراد کون سی دعوت و تبلیغ ہے؟ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یا اپنے ماتحت لوگوں کو دین کے متعلق جو اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے اس ذمہ داری کو نبھانا. اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر دعوت کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ڈالی ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت. تو ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ایک باپ کو اس کی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، شوہر کو بیوی کے متعلق، بیوی کو گھر کے متعلق. تو ماتحت لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے. تو یہ حکم دینا صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ صرف علماء ہی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں گے. یہ حکم دینا صرف طلبہ علم کے نہیں ہے کہ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں گے، نہیں، یہ حکم دینا ہر ایک کے لیے ہے. تو یہ بھی تو دعوت ہے، کیا یہ دعوت نہیں ہے؟ یہ بھی دعوت ہے، لیکن یہ دعوت انتہائی محدود پیمانے پر ہے. اپنے ماتحت لوگوں کو ایسے مسائل کے تعلق سے بیان کرنا، ان کی گرفت کرنا، ان کی خبر لینا جن مسائل کا علم سب کو ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. اپنے ماتحت جو افراد ہیں ان کی تربیت کرنا ضروری ہے ہر ذمہ دار کے لیے. تو یہ بھی دعوت ہے. تو یہ جو اس کو دعوت کی ذمہ داری دی ہے اللہ رب العالمین نے، اس سے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میرے لیے اب رخصت مجھے مل گئی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، تو استدلال صحیح نہیں ہوگا. استدلال غلط ہے. یہ محدود پیمانے پر اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، بلکہ اس کو ذمہ دار بنایا ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہے لوگوں کے سامنے داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے، تو پھر ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے. پھر کتاب و سنت کا علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت و تبلیغ دے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو یہ جو دعوت ہے اس کے لیے بصیرت شرط، اس کے لیے علم شرط ہے. بلا علم دعوت نہیں دے سکتا، لوگوں کے سامنے اپنا پیش نہیں کر سکتا. وہ جب